آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شان میں توہین کرنے والوں کا انجام۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بھائیو، دین اسلام کی بنیادی امور میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ وہ آخری رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ رب العالمین کی شہادت سے اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ نرم تھے، سخت دل اور بد زبان نہ تھے۔ آپ بشریت کی ہدایت پر نہایت حریص تھے اور مومنوں پر بے حد مہربان اور رحیم۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر مبعوث فرمایا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے سورج کو چمکتا ہوا چراغ سراجم وہاجا کہا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ سراجم منیرہ کہہ کر یاد فرمایا۔ سورج میں روشنی تو ہے مگر حرارت ہے، اور اس کی حرارت سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روشنی ہے، حرارت نہیں۔ ان سے سیدھی راہ کی رہنمائی ملتی ہے۔ جب آپ سورج سے قریب ہوں گے تو بیماری لگ جائے گی، اور جب آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے تو بیماری ختم ہوگی اور رحمان سے قربت میں زیادتی ہوگی۔ سورج رات کو غائب ہو جاتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات و دن غائب نہیں ہوتے، ہدایت ملتی رہتی ہے۔ آپ کی عظمت کا حال یہ ہے، اللہ نے آپ کی ہر شے کو پاک و صاف بتایا ہے۔ آپ کی عقل کو پاک بتاتے ہوئے فرمایا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی نے راہ گم نہ کی اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا تذکیہ کرتے ہوئے فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ بہکی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سورہ نجم آیت نمبر 17۔ آپ کے دل کا تزکیہ کرتے ہوئے فرمایا، الم نشرح لك صدرك، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہ کیا؟ سورہ شرح آیت نمبر 1۔ آپ کے ذکر کو بلند کرتے ہوئے فرمایا، ورفعنا لك ذکرك، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ آپ کے علم کا تزکیہ کرتے ہوئے فرمایا، علمہ شدید القوى، انہیں پوری طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 5۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزوں کا تذکیہ کرتے ہوئے بطور خلاصہ فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بے شک اخلاق عظیم کے حامل ہیں۔ حسن بن فضل رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کسی نبی کے لیے اپنے 2 نام جمع نہ کیے مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فرمایا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں پر شفقت و نرمی کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 65۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فرمایا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ اہل ایمان پر شفقت و نرمی کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ بھائیو، وہ بندہ بڑا خوش نصیب و سعادت مند ہے جسے اللہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ آپ کی محبت دین کی ایک اہم بنیاد اور ایمان کا ایک اہم جز ہے۔ اس کے پاس ایمان کامل نہیں جس کے نزدیک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اولاد، بیوی، بچے، کنبے، قبیلے، والدین اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ جو لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں اللہ نے انہیں عذاب کی وعید سنائی ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے پاس اس کی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ رواہ البخاری۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور تعظیم و عزت دین کا قیام ہے، اس سے بے اعتنائی برتنا دین کو ڈھا دینا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے زبان سے آپ کی تعریف پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ انہوں نے محبت مصطفیٰ کی راہ میں جان و مال اور اہل و عیال کو نہایت معمولی شے سمجھ کر قربان کر دیا۔ تاریخ کے اوراق میں ان کے نمونے بھرے پڑے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ ہمارے مال آپ کے سامنے ہیں، جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں چھوڑ دیں۔ جو آپ لے لیں گے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس کے مقابلے میں جسے آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ کا حکم ہوگا کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے اور ہم میں سے کوئی پیچھے نہ رہے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ کسی نے علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی؟ فرمایا، قسم اللہ کی، وہ ہمارے نزدیک ہمارے مال، ہماری اولاد اور ہمارے ماں باپ اور پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ ذرا عملی نمونہ دیکھیے، ابو طلحہ احد کی لڑائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تھے اور اپنا سینہ اٹھائے ہوئے تھے تاکہ دشمن کی تیروں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا سکیں، اور ان کا مشہور جملہ تاریخ نے نقل کیا، نہری دون نہرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول
رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن میرے سینے کو چھلنی کر دیں گے پھر آپ کے سینے تک پہنچ سکتے ہیں۔ سچی محبت کرنے والوں کا ایک نمونہ اور ملاحظہ کیجئے، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جنگ احد میں سخت زخمی ہوئے، بے ہوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو روانہ فرمایا کہ جا، اور سعد سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سلام کر رہے ہیں۔ زید بن ثابت پہنچ گئے، انہیں پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا تو جواب دیتے ہوئے فرمایا السلام علی رسول اللہ وعلیک، حالانکہ قاعدہ کے مطابق ہونا چاہیے تھا السلام علیک وعلی رسول اللہ۔ محبت میں عام قاعدہ بدل دیا کیونکہ صحابہ آپ پر کسی مخلوق کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے۔ مزید فرمایا میری قوم سے جا کر بتا دو اگر تم لوگوں کے رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی تکلیف پہنچی تو اللہ تمہارا کوئی عذر قبول نہ کرے گا۔ پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی طرح ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کی حفاظت کر رہے تھے اور سارا تیر ابو دجانہ کی پیٹھ پر گر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذرا اس امت کے افضل بشر کا حال سنیے کہ ان کی محبت پیارے نبی سے کیسی تھی اور آج ہماری کیسی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بتایا کہ ہجرت کی اجازت مل چکی ہے تو جھٹ سے بلا تعمل کہا میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اجازت مل گئی تو خوشی سے رونے لگے۔ سفر ہجرت میں 1 گھنٹہ آپ کے آگے چلتے اور 1 گھنٹہ آپ کے پیچھے تاکہ ہر طرح سے ہمارے نبی کی حفاظت ہو سکے۔ جب سراقہ بن مالک آپ دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آ گئے تو ابو بکر رونے لگے اور فرمایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان پر نہیں رو رہا ہوں بلکہ آپ کی جان پر خوف کھاتے ہوئے رو رہا ہوں کہ دشمن کوئی زخم آپ کو نہ پہنچا دے۔ فرمایا ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں اتنے آگے تھے کہ ذرا اس واقعے کو پڑھیے اور اپنا سر دھنیے کہ آپ نے بلا علم عمل زبانی محبت کا دعویٰ کر کے دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو منہدم کیا اور بدعات کا ساتھ دیا۔ سفر ہجرت میں ابو بکر سخت پیاسے تھے، دودھ کا پیالہ لے کر آئے، سب سے پہلے ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم پی رہے تھے اور میں سیراب ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، سچی محبت کا حال یہ ہے۔ اور آج کے مسلمان جھوٹی محبت کرتے ہوئے تھکتے نہیں، صرف نعت پڑھنے کو انہوں نے محبت سمجھ لیا ہے۔ اگر عملی طور پر جائزہ لیں تو لوگ زیرو نظر آتے ہیں۔ ایک اور نمونہ لیجئے، جنگ احد میں قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت جس کا شوہر، بھائی، باپ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اور تینوں شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ خاتون کو تینوں کے شہید ہونے کی فکر اتنی نہیں تھی جتنی فکر اس بات کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ لوگوں نے کہا بخیر ہیں، کہا نہیں مجھے دکھاؤ۔ جب انہوں نے دیکھ لیا تو دیکھ کر کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت کمتر ہے۔ اللہ اکبر، کیسی نرالی محبت تھی کہ شوہر، بھائی اور باپ تینوں شہید مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب پر مقدم۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں اور میری آنکھوں میں کسی کا وقار اتنا نہیں، میرے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ دل بھر کر آپ کا دیدار کر سکوں آپ کی بزرگی اور رعب و دبدبہ کے سبب۔ مزید ایک نمونہ لیجئے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے چل رہے تھے، آدھی رات کو آپ اونگتے ہوئے جھک گئے، میں آپ کے پہلو میں چل رہا تھا، میں نے آپ کو بیدار کیے بغیر سیدھا کر دیا، آپ سیدھے ہو گئے، پھر آپ چلے یہاں تک کہ رات کا اکثر حصہ گزر گیا، پھر آپ اونگے، میں نے آپ کو بیدار کیے بغیر سیدھا کر دیا، آپ سیدھے ہو گئے۔ رات کے آخری پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مرتبہ کے مقابلے میں اونگ سے زیادہ جھک گئے، قریب تھا کہ گر جاتے، میں آیا اور سیدھا کر دیا، آپ نے سر اٹھا کر فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا ابو قتادہ۔ فرمایا تو اس طرح کب سے کر رہا ہے؟ کہا رات بھر۔ فرمایا اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے اپنے نبی کی حفاظت کی ہے، رواہ مسلم۔ دوستو آج کے مسلمان کھجور کی ٹہنی سے کم تر نہ ہوں کہ جب ممبر بنایا گیا تو کھجور کی جس ٹہنی پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے اس نے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر فرمایا کیا تجھے پسند نہیں کہ تو یہاں دفن ہو اور جنت میں میرے ساتھ رہ؟ پھر کھجور کی ٹہنی خاموش ہوئی۔ صحابہ کے نمونوں میں سے ایک اور لے لیجئے تاکہ آپ کے اندر سچی محبت بیدار ہو اور زبان کے ساتھ آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، آپ جان و مال ہر ناحیے سے قربانی پیش کر دیں اور آپ کی ہر عبادت و سنت پر عمل پیرا ہوں۔ مسند امام محمد میں معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن بھیجا تو آپ ان کے ساتھ نکلے اور وصیت فرما رہے تھے۔ معاذ سواری پر سوار تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ معاذ نے کہا اللہ کے حبیب آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلوں گا، تو آپ نے انکار کر دیا۔ پھر فرمایا معاذ
شاید اس سال کے بعد مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہوگی اور تم میری مسجد اور قبر سے گزرے گا۔ اتنا سننا تھا کہ معاذ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جی مسلمانوں، ہم اور آپ اپنا فیصلہ کریں کہ کیا ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی شریعت و سنت سے سچی محبت کرتے ہیں، آپ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ پیارے نبی کی پیش کردہ توحید و سنت کو قرآن و حدیث سے لے کر عمل کرتے اور اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ جن کاموں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور وعید سنائی ہے ان میں سے نشہ اور اشیاء اور گانے بجانے، لہو و لعب کے آلات وغیرہ ہیں، کیا آپ نے ان سے توبہ کی ہے؟ غور کر لیجئے کہ ہماری اور آپ کی ایسی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلوا سکتی ہے، اور آپ آج کی زبانی محبت کرنے والے محبان کو جو شریعت و سنت سے لاپرواہی کرے اور بدعتوں کا ساتھ دے، انہیں حوض کوثر پر آب کوثر پلا سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ فرشتے انہیں حوض کوثر پر جانے سے پہلے ہی روک دیں گے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان تو انسان رہے، حیوانات و جمادات بھی محبت کیا کرتے تھے۔ جابر بن سمورہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔ حدیث ابن مسعود میں ہے کہ ہم لوگ کھانے سے تسبیح سنا کرتے تھے جبکہ کھانا کھایا جاتا تھا۔ بھائیو، دور حاضر میں بدقسمت و مکار لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں، تو کیا آپ نے ان شریروں کے خلاف آواز بلند کی جن ممالک نے ہمارے نبی کی شان میں توہین آمیز باتیں کی ہیں؟ کیا آپ نے ان کے سامان کا بائیکاٹ کیا؟ کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کی شان میں بدتمیزی کی کیا وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، اگر وہ دنیا میں عذاب سے دوچار نہ ہوئے تو آخرت میں ضرور عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تاریخ پر غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے، دونوں نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن قیصر بادشاہ روم نے آپ کی خط کی عزت کی اور آپ کے قاصد کا احترام و تکریم کیا تو اس کی سلطنت باقی رہی اور آج تک بعض علاقوں میں موجود ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، کسریٰ بادشاہ فارس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ ڈالا اور آپ کا استہزاء کیا تو تھوڑی مدت کے بعد اللہ نے اسے قتل کیا اور اس کی سلطنت کو پھاڑ ڈالا اور آج تک اس کی کوئی سلطنت باقی نہ رہی۔ اسی طرح ایک نصرانی آدمی نے اسلام قبول کیا اور سورہ بقرہ و آل عمران پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی بنا، پھر نصرانیت کی طرف لوٹ آیا اور کہا کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں معلوم مگر وہ جو میں لکھ دوں۔ اللہ نے اسے موت دی، لوگوں نے اسے زمین میں دفن کیا، زمین نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ نصرانیوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا کام ہے، جب وہ ان سے جدا ہوا تو انہوں نے ہمارے آدمی کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے۔ پھر دوبارہ اسے بہت گہری کھدائی کر کے زمین میں دفن کیا، صبح ہوئی تو دوبارہ زمین نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ لوگوں نے جانا کہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، پھر اسے باہر ہی چل کر چھوڑ دیے۔ رواہ البخاری۔ دیکھا آپ نے دنیا میں توحید مصطفیٰ کا انجام کیا ہوا اور آخرت کا انجام تو بہت سخت ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی شریعت و سنت اور عقیدہ توحید پر ثبات قدمی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔